شیر شاہ سوری دربار عوام و خاص و فوجی جانسار سپاہیوں سے پٹا پڑا ہے۔ نقیب کی پرجلال آواز اور چاوش کی للکار سے دلوں پہ ہیبت طاری ہے۔ آداب، سلام نیاز، بادشاہ سلامت، تسلیمات، خداوند آداب خصوصی بجا لاؤ، کورنس بندگی نظر رابر و ذل سبحانی، شہنشاہ زیجا جہاں پناہ، سلطان محظم کی ملی جلی آوازوں سے دربار سوری گونج رہا ہے۔ مستند خاص پر شاہی پوشاک میں ملبوس شیر شاہ سوری جلوہ افروز ہیں۔ دائیں بائیں مشیران سلطنت اور ارباب حکومت، جاگیردار، راجے مہاراجے آداب سے گردن جھکائے صف بستہ کھڑے ہیں۔ مظلوموں کی داد رسی اور ظالموں کی بینچ کنی کے فرمان جاری ہو رہے ہیں۔ اسی دوران میں چوبدار ایک پریشان حال ہندو بنیے کو شیر شاہ کے حضور پیش کرتا ہے، جو سرامگی کے عالم میں دونوں زانوں ہو کر کانپنے لگتا ہے۔ شیر شاہ، ماں بدولت سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ بنیا، ماتا پتا، اور یہ کہہ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پان کا ایک بیڑا شیر شاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ شیر شاہ، ٹھیک ہے، بادشاہ رعایا کا ماتا پتا ہی ہوتا ہے، مگر یہ بیڑا کیا ہے اور اس کے پیش کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ بنیا، ہلکاتے ہوئے، مائی باپ عزت کا معاملہ ہے اور عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔ شیر شاہ، کیوں؟ کیا کسی ظالم نے تمہاری عزت پہ حملہ کیا؟ بتاؤ کون ہے وہ مردود؟ بنیا، حضور، نام نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ شیر شاہ، پرواہ نہیں۔ شیر شاہ کی نظر میں اراکین سلطنت سے لے کر معمولی خدام تک سب برابر ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ بولو، کیا نام ہے اس ملعون کا جس نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا؟ بنیا مرتش آواز میں، حضور، غلام کا ملزم شہزادہ عادل ہے۔ شیر شاہ، عادل؟ کیا کیا عادل نے؟ بنیا، خداوند، میری بیوی اپنے مکان کی چھت پہ نہا رہی تھی کہ اتفاق سے شہزادہ عادل کی سواری اس طرف سے گزری۔ ہاتھی پہ سوار شہزادے کی نظر جب مکان پہ پڑی تو حضور کی لونڈی پہ پان کا یہ بیڑا پھینک دیا۔ مہاراج شرم و غیرت کی ماری جب سے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ قسم بھگوان کی، بھوک پیاس کے مارے اس کی حالت اس قدر غیر ہو گئی ہے کہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آخر مجبور ہو کر آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ شیر شاہ، غیظ کے عالم میں عادل کو حاضر کیا جائے۔ سپہ سالار اعظم شہزادہ عادل کو حاضر دربار کرتے ہیں۔ شیر شاہ، عادل، تجھے اس وقت حاضر دربار ہونے کی وجہ معلوم ہے؟ اگر نہیں تو سن لے۔ تجھے اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ تیری زبان سے اپنی محبوب رعایا کی بے حرمتی کا واقعہ سنو۔ عادل، تو اس وقت شہنشاہ کا فرزند نہیں بلکہ قوم و ملت کا مجرم ہے، قبل اس کے کہ ماں بدولت تجھ کو عبرتناک سزا دے۔ بول، وزر میں کیا پیش کرتا ہے؟ عادل، سرامگی کے عالم میں عالم پناہ یہ غلام کسی ایسے فعل کا مرتکب نہیں ہوا ہے جس سے دامن شاہی آلود ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مدعی مستغیث کی اہلیہ اپنے مکان کی چھت پہ آزادانہ طور پر غسل کر رہی تھی کہ میرا اس طرف سے گزر ہوا۔ اس کی برہنگی کا احساس دلانے کے لیے تاکہ آئندہ ایسی بے احتیاطی اور لاپرواہی سے کم ظاہرہ نہ کرے، میں نے پان کا بیڑا اس پر پھینک دیا، ورنہ خدا شاہد ہے کہ بندہ کی نیت ہرگز بری نہ تھی۔ شیر شاہ، عادل، تیرا یہ بیان خواہ کتنا ہی درست کیوں نہ ہو لیکن اس سے مستغیث کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو مجرم ہے، خائن ہے، ظالم ہے، تجھے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ نزاکت حالات کا اندازہ کر کے وزیر اعظم شہزادے کی سفارش میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر شیر شاہ
غیظ و غضب کے عالم میں یہ کہہ کر اس کو خاموش کر دیتا ہے۔ شیر شاہ ہیبت ناک آواز میں: ہم اس وقت کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ جو بات کرو انصاف کی روح سے کرو، خواہ اس سے اپنے کسی قرابت دار کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہو۔ عادل: عظمت محب، عزت محب غلام اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، عفو کا طالب ہے، آئندہ ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ شیر شاہ غصے سے کانپتے ہوئے: کیا کہا؟ تجھے معاف کر دوں؟ آج تو نے یہ جرت کی ہے کہ دوسروں کی بہو پر بیڑا پھینکے، کل تو اتنا دلیر ہوگا کہ ان کے پلنگ اٹھا کر اپنے ہوج میں رکھ لے گا، اور پھر تیری دیکھا دیکھی دوسرے امراء اور نواب اس سے زیادہ بے باکیوں کا مظاہرہ کریں گے، اور اس طرح آخرت میں تو مجھے رسوا کرے گا۔ کیا اخلاق کے دو عالم نے تجھے ہاتھی کی سواری اس لیے عطا کی ہے کہ تو ہاتھی پر سوار ہو کر غریبوں کے کچے مکانوں کے پاس سے گزرے اور ان کی بہو بیٹیوں کی بے پردگی کرے اور اس کے ناموں پہ حملہ کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تجھے سزا ضرور ملے گی، بےعزتی کا بدلہ بےعزتی ہی سے لیا جائے گا۔ شیر شاہ ہی انصاف کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو بنیے کے مقام پہ بھیج اور اسے کہہ دے کہ وہ بھی اسی طرح کے صحن میں غسل کرے، اور ہم بنیے کو ہاتھی پہ سوار کر کے بھیجتے ہیں جب تک وہ تیری بیوی پر اسی طرح کا بیڑا نہ پھینک لے گا۔ شیر شاہ انصاف کی تشنگی رفع نہ ہوگی۔ عادل آپ دیدہ ہو کر: خداوند نعمت، اگر عادل کی بے حرمتی کا تماشا دیکھنا مقصود ہو تو غلام حاضر ہے۔ اس کی بے عزتی سے اگر حضور کا منشا دلی پوری ہو سکتا ہے تو بڑے دربار میں اس کے درے اڑا کر اپنی آتش غضب فرد فرما لیں، مگر عالم پناہ عادل کی بیوی بھی رعایا کے محبوب بادشاہ کی کچھ لگتی ہے۔ وہ خفیفہ اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے، اسے بے آبرو نہ کیا جائے۔ شیر شاہ اپنی عزت کا اتنا پاس ہے، میں بادشاہ ہوں اور ماں سوائے ذات باری میرے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ عادل کی بیوی بھی ہماری کچھ لگتی ہے؟ نہیں، شیر شاہ کی نظر میں معمولی بنیا ہو یا شہزادہ عادل، دونوں کی بیویاں برابر ہیں۔ اگر بنیے کی بیوی کی بے عزتی کرتے ہوئے عادل کو شرم نہ آئی تو شیر شاہ بھی اپنی بہو کی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے۔ جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو۔ سارے دربار میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ عادل کی مضطرب حالت دیکھ کر اہل دربار دل ہی دل میں کڑ رہے ہیں۔ آخر کار وہی ہندو بنیا آگے بڑھتا ہے اور شیر شاہ کی خدمت میں گڑ گڑا کر عرض کرتا ہے: بنیا، بس مہاراج، میرا مقدمہ ختم ہوا، مجھے داد مل گئی، بھگوان میرے ماتا پتا کی عمر دراز کرے۔ شہزادی حضور کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں اس کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، میں نے حضور کا نمک کھایا ہے، پھر بلا حرم شاہی کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ شیر شاہ میرے مظلوم بچے، ایسا نہ کرو، جس ہمت اور دلیری سے داد خواہ ہوئے ہو اسی شان استقلال سے انتقام بھی لو، تاکہ آئندہ کسی شہزادے، راجے، مہاراجے کو ایسی جرت نہ ہو۔ بنیا، مہاراج کی بے جے ہو، لیکن حضور شہزادے کو کافی سزا مل چکی ہے، وہ اپنے کیے پہ نادم اور پشیماں ہیں، بھگوان کے لیے اب اسے زیادہ سزا کی ضرورت نہیں۔ شیر شاہ سنتے ہو عادل، رعایا بادشاہ کو اپنا ماں باپ تصور کرتی ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ جاؤ اور اس ہندو سے معافی مانگو جس نے فیاضی سے کام لے کر تمہارے بے آبرو ہونے سے بچایا ہے، ورنہ قیامت تک تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ عادل بنیے سے: میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تم سے معافی کا طلبگار ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آج سے تمہاری بیوی میری بہن ہے اور میں عمر بھر اس کو اپنی بہن ہی کی طرح سمجھوں گا۔ بنیا شہزادے کی جے ہو۔ شیر شاہ بیٹے سے: ٹھہرو، ادھر آؤ، گلے لگا کر، آج سے تمہاری بیوی ہماری بیٹی ہے،
اس کے لیے جس قدر زر و جوہر درکار ہو بے جھجک شاہی خزانے سے لے جاؤ۔ یہ اس زمانے کے عدل و انصاف کے قصے ہیں جس زمانے میں زمین کانپتی تھی تو اس پہ درہ مار کر کہا جاتا تھا کہ بولو ہم نے کیا ناانصافی کی ہے، اور آج کے بادشاہ، آج کے عادل اپنے گرہ ماہ میں جھانکے تو سب نظر آئے گا۔ والسلام۔